اللہ جب کسی بندے کو دولت دینے والا ہوتا ہے تو پہلے 3 کڑوے گھونٹ ضرور پلاتا ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ زندگی میں سے اگر یہ تینوں یا تینوں میں سے ایک بھی تکلیف محسوس ہو تو بس آپ سمجھ جانا کہ بس اب دولت آنے والی ہے۔ دولت آنے سے پہلے تکلیف ضرور ملتی ہے۔ جب اللہ تمہیں دولت مند کر دینا چاہتا ہے تو ہمیں سب سے الگ کر دیتا ہے اور سب سے تنہا کر دیتا ہے۔ دوست، رشتے، مفلس سب دور ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دولت مند بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ارد اور گرد کے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ زندگی کے رنگ جیسے مرہم ہو جاتے ہیں، محفلوں کی رونق جیسے ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے لوگ راتوں رات کیسے بدل جاتے ہیں؟ جو کل سڑکوں پر دھکے کھا رہے تھے، آج ان کے پاس گاڑیاں، بنگلہ، عزت کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ دولت آنے سے پہلے زندگی اچانک بوجھ بن جاتی ہے؟ کیا یہ بدقسمتی ہے؟ آنے والی خوشحالی کی پیش خیمہ سوچتے ہیں جب زندگی تنگ ہو جائے تو اللہ ناراض ہو گیا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جب تمہاری روح درد سے گزر رہی ہوتی ہے، جب تمہاری محنت بے اثر لگتی ہے، جب تم ہر دروازے سے خالی ہاتھ لوٹتے ہو تو سمجھ جانا، یاد رکھو یہی لمحہ ہوتا ہے جب آسمان پر تمہارے لیے کچھ بڑا لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ آزمائش کے پردے میں انعام چھپا دیتا ہے۔ دولت، عزت، خوشحالی کبھی اچانک نہیں آتی۔ اللہ ہر اس بندے کو جو دولت دینے والا ہوتا ہے پہلے 3 کڑوے گھونٹ پلاتا ہے۔ 3 ایسی تکلیفیں جن کے گزرے بنا کوئی بھی انسان بنے ہوئے انسان کا درجہ نہیں پاتا۔ یہ تکلیفیں روح کو چیرتی ہے، غرور کو مٹاتی ہے اور انسان کو اندر سے اس قابل بناتی ہے کہ وہ نعمت کو سنبھال سکے، اس میں برباد نہ ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اندر سے تیار ہو جاؤ تاکہ جب دولت آئے تمہیں بگاڑے نہیں، وہ سنبھال دے، کیونکہ دولت سے پہلے تمہیں قابل دولت بناتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم ان تینوں تکلیفوں سے گزرنے کے لیے تیار ہو؟ کیا تم وہ درد سہ سکتے ہو جو خوشحالی کا پیش خیمہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یاد رکھو، جس پر اللہ مہربان ہوتا ہے اسے پہلے توڑتا ضرور ہے، اور جسے وہ توڑتا ہے آخرکار اسے بنا بھی دیتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے ان 3 تکلیفوں کی جن سے گزرے بغیر دولت کبھی نہیں آتی اور خوشحالی کبھی بیدار نہیں بنتی۔ دولت آنے سے پہلے تکلیف ضرور آتی ہے۔ نمبر 1، تنہائی کی تکلیف۔ جب اللہ تمہیں دولت مند کر دینا چاہتا ہے تو تمہیں سب سے الگ کر دیتا ہے۔ دوست، رشتے، محفلیں سب دور ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دولت مند بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہ اس کے ارد اور گرد کے ماحول کو بدل دیتا ہے۔ زندگی کے رنگ جیسے مرہم ہو جاتے ہیں، محفلوں کی رونق جیسے ختم ہو جاتی ہے، دوستوں کی مسکراہٹوں میں بھی اجنبیت اتر آتی ہے، رشتہ داروں کی باتوں میں بھی وہ گرم جوشی باقی نہیں رہتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنیا بدل گئی ہو، اور مگر حقیقت میں دنیا نہیں بدلتی، اللہ تمہیں بدلنے والا ہوتا ہے۔ وہ تمہیں ایسی تنہائی میں لے آتا ہے جہاں کسی کی نہ تو ہمدردی ہوتی ہے نہ کسی کی صحبت۔ تم رہ جاتے ہو صرف تمہارے آنسو اور تمہاری سوچیں اور تمہارا رب۔ یہی تنہائی دراصل پہلا جینا ہے دولت کے سفر کا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جب تک تم لوگوں پر کیا کرتے رہو گے تم اپنی اصلی طاقت کو نہیں پہچانو گے، اس لیے وہ تمہیں سب سے کاٹ دیتا ہے تاکہ تم اپنی اصلی بنیاد پر واپس آ سکو۔ سیکھو گے صرف سہارا اللہ ہے، عشق کے دروازے صرف وہی کھولتا ہے۔
عزت اور خوشحالی کا مالک بھی وہی ہے۔ پہلے پہلے یہ تکلیفیں بہت تنہائی دیتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ کوئی بات کرے، کوئی سمجھائے، کوئی گلے لگائے، مگر ہر بار تمہیں خاموشی ملتی ہے، وہ خاموشی جو چیخوں سے زیادہ شور مچاتی ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم دل ہی دل میں کہتے ہو، اللہ میں تنہا ہو گیا ہوں۔ جیسے سونا آگ پر تپ کر خالص بنتا ہے، ویسے ہی انسان تنہائی کے درد سے گزر کر مضبوط اور خالص بنتا ہے۔ وہ لمحہ جب تمہیں لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں بچا، دراصل وہی تمہیں اللہ جب تمہارے قریب ہوتا ہے۔ وہ تمہاری خاموشی کو سنتا ہے، تمہاری نیندوں کو سکون دیتا ہے، تمہارے دل میں نئے راستے پیدا کرتا ہے۔ دن گزرتے ہیں، تمہارے اندر کی دنیا بدلنے لگتی ہے، تمہاری سوچیں گہری ہوتی ہے، تمہاری دعائیں پختہ ہوتی ہے۔ تم لوگوں کے رویے سے نہیں ٹوٹتے، بلکہ تمہیں اندر تک نیا یقین جاگ اٹھتا ہے کہ میرا رب نے میرے ساتھ ہے۔ یہی یقین تمہیں نئی طاقت دیتا ہے، اور جب اللہ دیکھتا ہے کہ اب تم مضبوط ہو گئے ہو، اب تم لوگوں کے محتاج نہیں رہے، اب تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو، تو وہ تمہیں نوازنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر وہی دنیا جس نے تنہا چھوڑا تھا، وہی تمہیں ڈھونڈنے لگتی ہے۔ وہی دوست، وہی رشتے، وہی لوگ تمہاری کمائی کے قصے سننے لگتے ہیں، مگر اب تم وہ پرانے انسان نہیں رہے، تم بدل چکے ہو۔ تمہیں دولت کے ساتھ ساتھ شعور بھی مل چکا ہے، تمہیں عزت کے ساتھ ساتھ سکون بھی ملا ہے، اور تم جانتے ہیں یہ سب کسی انسان کی مہربانی نہیں، بلکہ اس رب کی قدرت ہے جس نے تمہیں تنہائی کے امتحان سے گزارا۔ اللہ جب کسی کو دولت دیتا ہے، وہ صرف مال نہیں دیتا، عقل دیتا ہے، صبر دیتا ہے، شکر دیتا ہے، مگر یہ سب حاصل کرنے کے لیے تمہیں تنہائی کے کٹھن راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں انسان کے ارادے آزمائے جاتے ہیں، کوئی اس درد میں ٹوٹ کر جاتا ہے، کوئی نکھر جاتا ہے، جو نکھر جاتا ہے وہی دولت کے قابل بن جاتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ کی حکمت گہری ہے، وہ تمہیں تکلیف دیتا ہے تاکہ تمہارے دل نرم کرے، تمہیں تنہا کرتا ہے تاکہ تمہاری توجہ اپنی طرف موڑے، وہ تمہیں خاموشی دیتا ہے تاکہ تم اس کی آواز سن سکو، اور جب تم اس آواز کو سننے لگتے ہو تو پھر دولت آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، پھر دولت تمہاری امتحان نہیں رہتی بلکہ ایمان بن جاتی ہے۔ لہٰذا جب کبھی تمہاری زندگی میں ایک عجیب سی خاموشی، ایک بے سبب تنہائی آنے لگے تو گھبرانا مت، یہ اشارہ ہے کہ تمہارے لیے کچھ بڑا لکھا جا چکا ہے۔ اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے، نکھار رہا ہے، تمہیں دنیا کے شور سے کاٹ کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کر رہا ہے۔ تمہارا کام صرف ایک ہے، صبر کرنا، شکر کرنا، یقین رکھنا، کیونکہ تنہائی ہمیشہ مرہون نہیں ہوتی، بلکہ آنے والی نعمتوں کی اطلاع ہوتی ہے۔ اور جب وہ لمحہ آتا ہے، دولت، عزت، سکون، خوشحالی اب تمہاری دہلیز پر اترتی ہے، تو تم اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر یہی کہتے ہو، اے اللہ، اگر تو نے مجھے اس تنہائی سے نہ گزارا ہوتا تو میں کبھی یہ جان ہی نہ پاتا کہ سکون اور اصلی دولت، اصل تعلق صرف تیرے ساتھ ہے۔ دولت آنے سے پہلے 3 تکلیفیں ضرور ملتی ہیں۔ نمبر 2، صبر کی آزمائش۔ مولانا ناز رومی فرماتے ہیں کہ صبر وہ دروازہ ہے جہاں سے اللہ کی رحمت داخل ہوتی ہے، وہ دروازہ ہے جس پر کھڑے ہو کر انسان کو اپنی ساری توانائیاں، امیدیں، خواب اور خواہشیں آزمائش کی بھٹی میں ڈالنی پڑتی ہے۔